کہ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک اچھی باتیں سن لیجئے۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہیں تو حد سے زیادہ مخلص بن جائیے، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ان کے لیے مصرے، اگلے دو مصرے پہ ایک ایک شخص جاگ جائے تو پھر میں ایک ذمہ داری بھری سنجیدہ سی نظم سناؤں آپ کو کہ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ میڈیا کے حال تو یہ ہے صاحب کہ اگر مودی جی اپنے تلوے میں زہر لگا کے سو جائیں تو صبح دیش کے کئی نامی اینکر مرے ہوئے پائے جائیں گے۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ ایک نظم پڑھتا ہوں بہت میرے دل سے جڑی ہوئی۔ میں ایک ایسی ماں سے ملنے گیا جینیو جو پچھلے 27 دن سے تقریباً 28 دن سے ایڈ لاک پر بیٹھی ہوئی دنیا سے، میڈیا سے، پرشاسن سے، حکومت سے بس ایک بات کہہ رہی ہے کہ میرا لال کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا نجیب کہاں ہے، اسے لا دو، میں اپنا گھر سب کچھ بیچ کے دے دوں گی لیکن اسے واپس لا دو۔ جن کے اوپر شک ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کرنے کے بجائے، ان کو گرفتار کرنے کے بجائے، جب وہ ماں انڈیا گیٹ کی طرف بڑھتی ہے کینڈل مارچ کے لیے تو پولیس گھسیٹتے ہوئے اسے گرفتار کر کے اس تھانے سے اس تھانے لے جاتی ہے۔ واہ مودی جی، کیسا ہندوستان بنا رہے ہیں آپ، کیسا دیش بنا رہے ہیں آپ۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر مجھ سے جڑ جائیے گا۔ اب تک جو کچھ پڑھا شاید اسی نظم کے لیے آپ کا ذہن بنا رہا تھا۔ تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجئے گا، تھوڑا سا بڑھا دیجئے والیوم۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ بہت رویا تھا میں اس نظم کو کہتے ہوئے۔ میں اس ماں سے مل کے لوٹا تو مجھے لگا کہ اس ماں کی جگہ اگر میری امی ہوتی تو، نجیب کی جگہ اگر عمران ہوتا تو، آپ ہوتے تو، آپ کی امی ہوتی تو، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صاحب کیا ہندوستان بن رہا ہے، نفرتیں کہاں تک آ گئی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، ذرا سا ماں بہنوں کی بھی سنجیدگی مانگتا ہوں میں اس نظم پر۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد دوائی دل کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دنیا والوں کا شکو۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ آپ بتائیے آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی عالم باعمل ہو یا حافظ باعمل ہو اور وہ بھوک پیاس سے ایریاں رگڑتے ہوئے مر گیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ سوال پوچھا، کوئی ایک مثال تو بتا دو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ MBBS ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر کئی ایسے تھے کہ بڑھاپے میں ان کا وہ وقت ابھی آیا کہ بھوک پیاس سے ایریاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔
تو رزق کس لائن پر زیادہ ملا؟ دینی لائن سے زیادہ ملا۔ ہمارے پاس یہ مثالیں تو ہیں کہ کھانا زیادہ کھا لیا اور موت آ گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھجوریں پاس رکھی ہوئی تھی۔ حدیث پاک کو ڈھونڈنے کے اندر اتنا استغراق کا عالم تھا کہ کھاتے رہے، حتیٰ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو زیادہ کھا کر جانے کی مثالیں تو ہیں، لیکن بھوک پیاس سے مرنے کی مثالیں اس لائن میں نہیں ہیں۔ الحمدللہ رزق کی اللہ تعالیٰ اتنی فراوانی کر دیتے ہیں اور دنیا اس رزق سے ڈرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ اللہ کے بندے وہاں سے کھائیں گے جہاں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو کھلایا کرتے تھے۔ تو خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے؟ دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن بھر کر رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا اور پانی بھی جوں کا توں تھا۔ تو لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد میں چلے گئے۔ پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسی پڑھی، تو ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کا کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ میں اسے جزو بدن بناؤں۔ اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزو بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب۔ تو میں احادیث میں غور کرتا رہا۔ فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظر رہی کہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر۔ تو یہ جو چند الفاظ تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اتنی سی عبارت یا ابا عمیر کو کنیت کیسی ہونی چاہیے، بچوں سے انداز تخاطب کیسا ہونا چاہیے، کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کیسے بات کرنی چاہیے، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے۔ اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، دیجیے مجھے اجازت۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔